آپ سب کی ملنے ذمہ داری ہے. جو اچھا کام کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی، اس کی عزت افزائی ہونی چاہیے، لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے. یہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اس معاملے میں ہم بہت بڑے کنجوس بخیل واقع ہوئے ہیں، بخیل اعظم ہیں. کسی کی تعریف ہی نہیں. ہاں تنقید بولی آپ پوری زور، پوری طاقت، پوری توانائی لگا دیتے. کسی کی برائیاں بیان کرنا ہے، کسی کے کیڑے نکالنا ہے، کسی کو اگر ہم نقصان پہنچانا ہے تو اپنی پوری توانائی لگا دیتے. لیکن کسی کو فائدہ پہنچانا ہے تو آپ کبھی، آپ کا ہاتھ، آپ کا قدم اس طرف نہیں بڑھتا. تو آپ بتائیے کیسے باصلاحیت لوگ آگے آئیں گے؟ کیسے آئیں گے جب تک کہ آپ ان کو تعاون نہیں کریں گے؟ اپنی محنت سے، اپنی جستجو سے وسیم نے کامیابی حاصل کی، یہاں تک پہنچے ہیں. اس میں کسی کا کوئی تعاون نہیں ہے. اس فیلڈ میں ابھی ہماری بہن نے کہی کہ 1000 وسیم ہونا چاہیے. ایک وسیم کا چلنا مشکل ہے تو 1000 وسیم کہاں سے آئیں گے؟ ایک وسیم کا چلنا مشکل ہے تو 1000 وسیم کہاں سے آئیں گے؟ ضرورت اس بات کی کہ وسیم کو تیار کیا جائے، اس کو سپورٹ کیا جائے، تبھی تو دوسرا وسیم آئے گا. آج سوشل میڈیا میں بھی بہت ساری اصلاح کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر مجھے گلبرگہ کے تمام چینل سے، اس پلیٹ فارم سے کہنا چاہوں گا کہ ہم کوئی کانٹروورشل چیزیں نہ دکھائیں، اختلافات کو ہوا نہ دیں، کسی کی کردار کشی نہ کریں، بلکہ آپ ڈیولپمنٹ پر، اصولوں پر اور مسائل پر اگر آپ کام کریں گے تو لوگ آپ کو پسند کریں گے. اسی لیے وسیم کو لوگ چاہتے ہیں کہ عوام جو چاہتی ہے وہ اس کو دکھاتے ہیں کہ 1000 برف گرے، لاکھ آندیاں اٹھیں. 1000 برف گریں، لاکھ آندیاں اٹھیں، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے. میں اپنی جانب سے انہیں پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ایوارڈ کا نام خود بتا رہا ہے کہ کتنا اہم ایوارڈ ہے. انفلوئنس یعنی اثر انداز ہونا. وسیم اس قدر اثر انداز ہوئے کہ انہیں یہ ایوارڈ دیا گیا. میں اس موقع پر پرنٹ اور الیکٹرانک سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں. دیکھیے کہ ابھی بہت سارے لوگوں نے کہا کہ وسیم نیڈر بے باک ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ صحافی وہی ہے جو نیڈر اور بے باک ہوتا ہے، اور یہ پوری اردو صحافت کی ایک تاریخ ہے. اس ملک میں سب سے پہلے ملک کی آزادی کے لیے اگر کوئی شہید ہوا تو کوئی سیاستدان یا پھر کوئی عالم شہید نہیں ہوا، بلکہ سب سے پہلے اردو کا صحافی شہید ہوا. اور اس ملک کی آزادی کا جو ماحول پیدا کیا گیا وہ اردو صحافیوں کی وجہ سے ہی ہوا. بہت روشن تاریخ ہے جس پر ہم کو فخر کرنا چاہیے. اور آج کا دور جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اتنا سوشل میڈیا آج طاقتور ہے کہ نیشنل میڈیا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سک رہا، اور نیشنل میڈیا مجبور ہو گیا ہے کہ وہ بھی یوٹیوب اور فیس بک پر آ جائے. آپ بڑے بڑے چینلز کو دیکھیے کہ وہ بھی سوشل میڈیا کی طرح اپنے کلپس ڈال رہے ہیں. تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا کی اہمیت کیا ہے. اور سوشل میڈیا کی خصوصیت یہ ہے کہ آج کی خبر آج بلکہ ابھی معلوم ہو جاتی ہے، کل تک یا کسی چینل کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے دور میں جبکہ سوشل میڈیا اتنا طاقتور ہے، میں اپنے آپ کو سوشل میڈیا کا کمپٹیٹر سمجھتا ہوں، اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا ختم ہو گیا. لیکن میں چیلنج کے طور پر کہتا ہوں کہ آج بھی میرا بہمنی نیوز کا جو پوسٹ ہوتا ہے وہ 50,000 سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں. پرنٹ میڈیا کی اپنی اہمیت ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن سوشل میڈیا بھی اپنی جگہ ہے. اور مجھے جب میں 47 سال صحافت میں گزار چکا ہوں تو میرے
लड़के ने सबसे पहले गुलबर्गा में वो प्रिंट मीडिया की तरफ वो मायल नहीं था, मेरा अखबार चलाने के लिए वो तैयार नहीं था, उसने ATV शुरू किया सबसे पहले गुलबर्गा में, और कर्नाटक का पहला उर्दू चैनल था वो। तो आज ATV हो या फिर वसीम का हो, जितने भी चैनल हो अपनी जगह है, लेकिन मेरा अखबार इन सब के मुकाबले में बराबर चल रहा है। ये सलाहियत की बात होती है, सहाफ़ी के पास सलाहियत भी होना पड़ता है, और वही सहाफ़ी या वही चैनल मकबूल होता है जो अपने अंदर सलाहियत को रखता है। लोगों को, अपने देखने वालों को, पढ़ने वालों को अपनी जानिब मायल करना, अट्रैक्शन लाना, तो तभी लोग आपका चैनल देखेंगे और आपके अखबार को पढ़ेंगे। होता यह है कि अक्सर मैं देखता हूं कि हमारे पास गुलबर्गा में ये हो रहा है कि अवाम जो पढ़ना चाहते हैं, अवाम जो देखना चाहते हैं, हमारे अखबार वो नहीं छापते, हमारे चैनल्स वो नहीं दिखाते, बल्कि वो जो दिखाना चाहते हैं, वो जो पढ़ाना चाहते हैं, वो छापते हैं, वही दिखाते हैं। इसीलिए वसीम को लोग चाहते हैं कि अवाम जो चाहती है वो उसको दिखाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक सोशल मीडिया का ताल्लुक है, आज सोशल मीडिया में भी बहुत सारी इस्लाह की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर मुझे गुलबर्गा के तमाम चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगा कि हम कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ें ना दिखाएं, इख्तलाफात को हवा ना दें, किसी की किरदार कशी ना करें, बल्कि आप डेवलपमेंट पर, उसूलों पर और मसाइल पर अगर आप काम करेंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे। नेगेटिव चीज़ें दिखाना, नेगेटिविटी को कभी भी पसंद नहीं किया गया, नफ़ी को कभी पसंद नहीं किया जा सकता। आज मुसलमानों को जिस तरह के चैलेंजेस का सामना है, आप देख सोशल मीडिया, हम यहाँ सिर्फ गुलबर्गा के, अगर हम सोशल मीडिया दूसरे शहरों के सोशल मीडिया को देखते हैं तो हम सिर्फ प्रोग्रामों को कवर करने में ही रह गए हैं, लेकिन इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ इस मुल्क में जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसका जवाब देने के लिए हमारे सोशल मीडिया को भी मुतवज्जे होना चाहिए, उस तरफ भी इनको काम करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं अक्सर कहता हूँ कि हर चीज़ की एक ज़कात होती है, हर चीज़ की, सिर्फ ज़कात दौलत की नहीं होती, रुपये की नहीं होती, बल्कि सलाहियत की भी ज़कात होती है, आपके खिदमात की, आपकी शख्सियत की भी ज़कात होती है। उसी वक्त ज़कात पूरी होती है कि आप मिल्लत के लिए क्या कर रहे हैं, आप जो बिगाड़ हो रहा, बुराइयों को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, ये ज़कात आपको अदा करना है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से वसीम काम कर रहे हैं, और यहाँ तमाम जो जिम्मेदार लोग मेरे सामने जो बैठे हुए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सा अपने मीडिया को भी इंकरेज करने का काम करें। हमारे पास इंकरेजमेंट कतई नहीं है। अब ये आज अवार्ड मिला तो ये जलसा उनके दोस्तों ने मुनक्किद किया है, होना तो ये चाहिए था कि हमारे जो कायदीन बैठे उनके तरफ से होना चाहिए। ये काम आज नहीं हो रहा है। और बहुत देखिए, आपके हम काड़ा के साथियों को देखते हैं, अब बीदर में जो सम्मेलन हुआ, एक भी उर्दू सहाफ़ी को वहाँ पर तहनीत पेश नहीं की गई, लेकिन हमारे ही एक बहुत बड़ा इदारा है, उसने तकरीबन लाखों रुपए उस इदारे को दिए और खुद बैठकर एक सनद लेकर अपनी फोटो डाल दिए। वो साहब, उर्दू के सहाफ़ियों को नज़रअंदाज किया गया। तो आप किस, अब मुझे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको शर्म आना चाहिए कि आपने उर्दू के सहाफ़ियों को नज़रअंदाज करने के बावजूद आप बैठकर तहनीत ले रहे हैं, इसलिए कि आपने डोनेशन दिया है। तो इस तरह से अब तहनीतें, अवार्ड्स खरीदे जा रहे हैं, काम की बुनियाद पर, सलाहियत की बुनियाद पर अवार्ड्स नहीं दिए जा रहे, इज्जतें नहीं दी जा रही, तहनीत नहीं दी जा रही। तो मुझे बड़ी शिकायत है, लेकिन मैं कभी इसका ख़्वाह नहीं रहा कि मेरी तहनीत हो या मुझे कोई गुलपोशी करे, लेकिन जो बच्चे, जो नौजवान इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई करना बहुत जरूरी है। आप सबकी मिलने जिम्मेदारी है। जो अच्छा काम कर रहा है उसकी हौसला अफजाई, उसकी
عزت افزائی ہونی چاہیے اور اس کی تہنیت ہونی چاہیے، لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ یہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اس معاملے میں ہم بہت بڑے کنجوس بخیل واقع ہوئے ہیں، بخیل اعظم ہیں، کسی کی تعریف ہی نہیں۔ ہاں تنقید بولی آپ پوری زور، پوری طاقت، پوری توانائی لگا دیتے، کسی کی برائیاں بیان کرنا ہے، کسی کے کیڑے نکالنا ہے، کسی کو اگر ہم نقصان پہنچانا ہے تو اپنی پوری توانائی لگا دیتے، لیکن کسی کو فائدہ پہنچانا ہے تو آپ کبھی، آپ کا ہاتھ، آپ کا قدم اس طرف نہیں بڑھتا۔ تو آپ بتائیے کیسے باصلاحیت لوگ آگے آئیں گے؟ کیسے آئیں گے جب تک کہ آپ ان کو تعاون نہیں کریں گے؟ اپنی محنت سے، اپنی جستجو سے وسیم نے ایک کامیابی حاصل کی، یہاں تک پہنچے ہیں، اس میں کسی کا کوئی تعاون نہیں ہے۔ میں یہ بات کھلے طور پر کہنا چاہوں گا، ان کے جیسے بہت سے نوجوان ہیں، اپنے بل بوتے پر وہ لوگ ہاتھ پیر مار رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس دیکھیے کہ دو لوگ بڑے محتاج، بلکہ بہت یہ ہیں ہمارے پاس، ایک صحافی اور ایک امام۔ ان دونوں کو امت ہمیشہ نظر انداز کرتی ہے اور چندے کے پیسے دینے کی کوشش کرتی ہے، حالانکہ ان کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ ایم پی، ایم ایل اے، منسٹر، صدر جو کچھ ہیں، لیکن آپ امام نہیں بن سکتے، آپ صحافی نہیں بن سکتے، کارپوریٹر بن سکتے، سب کچھ بن سکتے، لیکن کوئی ہمت نہیں کرتا کہ کوئی صحافی بنے یا پھر کوئی سوشل میڈیا کو شروع کرے، نہیں کر سکتا، کوئی امام نہیں بن سکتا۔ لیکن آپ ان کی قدردانی نہیں ہوتی۔ مجھے بڑی شکایت ہے کہ نوجوان اس فیلڈ میں آئے تو کیسے آئیں؟ میرے بیٹے نے مجھ سے خود کہا کہ آپ کے اخبار کالے کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ تو اس کو اندازہ نہیں کہ ہم کیا حاصل کیے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں ہم نے کیا حاصل کیا ہے۔ ہم نے، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ پتھر پر اخبار چھاپا ہوں میں، آپ تصور نہیں کر سکتے، پتھر پر اخبار چھاپے ہیں۔ 45 سال کی ہماری جو صحافتی خدمات ہیں وہ کسی کی تعریف کی محتاج نہیں، تاریخ بن گئی ہے، وہ تاریخ بن گئی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ دیکھیے کہ وسیم بھی اسی طرح تاریخ بنائے، اور یقیناً ایوارڈز کے لیے کام کرنا نہیں ہے، سب سے بڑا ایوارڈ جو ہے آپ کے ویورز ہیں۔ آپ کے ویورز اگر آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کا بہت بڑا یہی ایوارڈ ہے۔ میں ایک بار پھر وسیم کو مبارکباد دینا چاہوں گا، اور انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن وسیم کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اخبارات اور سوشل میڈیا کا سپورٹ کیجیے۔ تو میں تمام سے یہی میری درخواست ہے کہ آج سے شروعات کیجیے، اور ایک نئے تبدیلی کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا جس طرح پرنٹ میڈیا سے تبدیلی ہوئی، اس طرح آپ تمام کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ بھی اپنے اندر تبدیلی لائیں، میڈیا کو انکریج کریں، اور ملت کے فائدے کے لیے، ملت کے تعلیمی مقاصد کے لیے، معاشی مقاصد کے لیے، تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کریں میڈیا کا، سب کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ ورنہ اس فیلڈ میں ابھی ہماری بہن نے کہی کہ 1000 وسیم ہونا چاہیے، ایک وسیم کا چلنا مشکل ہے تو 1000 وسیم کہاں سے آئیں گے؟ ایک وسیم کا چلنا مشکل ہے تو 1000 وسیم کہاں سے آئیں گے؟ ضرورت اس بات کی کہ وسیم کو تیار کیا جائے، اس کو سپورٹ کیا جائے، تبھی تو دوسرا وسیم آئے گا۔ اس وسیم کو دیکھ کر، جیسا مجھے دیکھ کر میرا بیٹا سوشل میڈیا پہ چلے گا، اس کو دیکھ کر بھی لوگ آنا نہیں چاہیں گے سوشل میڈیا میں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سوشل میڈیا کا فل سپورٹ کیجیے اور تعاون کیجیے، اس کو آگے بڑھائیے، انکریج کیجیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات میری بات پر، میری اپیل پر توجہ دیں گے۔ شکریہ۔